الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب القول البدیع میں نقل فرماتے ہیں، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم دربار رسالت میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے قریب تر اعمال کیا ہیں؟ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا اور امانت کا ادا کرنا۔ عرض کیا گیا، مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، تہجد کی نماز اور گرمیوں کے روزے رکھنا۔ عرض کیا، حضور کچھ مزید ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، ذکر اللہ کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ گر پائیں صدق دل سے کافی ہے، جملہ حاجات کو درود شریف۔ پائیں گے چار پشت تک برکت، دل سے بھیجیں گے جو درود۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے پارہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس سے پچھلی آیت کریمہ میں بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم میں بیان کی گئی مثالوں سے ہر کوئی ہدایت نہیں پاتا۔ بہت سارے لوگ قرآنی مثالیں پڑھ کر الٹا گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو ایسی بلند رتبہ کتاب ہدایت سے بھی ہدایت نہیں لے پاتے؟ اس آیت کریمہ میں ایسے بدبخت لوگوں کو 3 عیب بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی 3 عیب ایسے ہیں کہ جو ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آیت کریمہ کی وضاحت سنیں، ہمیں ایک بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ یہ 3 عیب معمولی نہیں بلکہ ایسے خطرناک عیب ہیں کہ جس میں یہ پائے جائیں، نمبر 1 تو پہلے نمبر پر وہ بندہ قرآن کریم جیسی کتاب ہدایت سے ہدایت نہیں لے پاتا، الٹا گمراہی میں بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایسا آدمی اللہ پاک کی رحمت سے محروم اور سخت نقصان اٹھانے والا بھی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی روشنی میں ہم نے ان 3 عیوب کو توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے اور ساتھ ہی یہ پکا ارادہ بھی کرنا ہے کہ ہم ان 3 عیبوں سے ہمیشہ بچتے رہیں گے۔ آئیے قرآنی آیات سننے اور اسے سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ،
وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، یہ پہلا عیب، اللہ پاک سے وعدہ کر کے توڑ ڈالنا۔ اللہ پاک کا وعدہ کیا ہے، اسے توڑنے کا کیا مطلب ہے، اس کا معنی علماء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم نے بیان فرمایا کہ اللہ پاک کے وعدے سے مراد ہے اس کے احکام، اور اس وعدے کو توڑنے کا مطلب ہے اللہ پاک کی نافرمانی کرنا۔ مثلا اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو نماز نہ پڑھنا، اللہ پاک نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو روزہ نہ رکھنا، اسی طرح اور جتنے احکام ہمیں دیے گئے ہیں ان کو بجا لانا، جتنی باتوں سے ہمیں منع کیا گیا ان سے نہ رکنا اللہ پاک سے کیے گئے وعدے توڑتا ہے۔ مزید ارشاد ہوتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ دوسرا عیب ہے، ہر وہ رشتہ، ہر وہ تعلق جسے اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دینا۔ مثلا ہمیں والدین کے ساتھ رشتہ نبھانے کا حکم ہے، والدین کے ساتھ تعلق توڑنا، بہن بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کا حکم ہے، ان سے تعلق توڑنا، دیگر عزیز رشتہ دار مثلا چچا، تایا، پھپھو، خالہ وغیرہ سے تعلق نبھاتے رہنے کا حکم ہے، ان سے قطع رحمی کرنا وغیرہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور تیسرا عیب وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین میں فساد پھیلانے کی مختلف صورتیں ہیں، مختصر عرض کرتا ہوں۔ مختصر یہ کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام، کلام، حرکت جو ہر کام ہمارے گھر میں، گلی محلے میں، معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنے، ایسے کام کرنا زمین میں فساد پھیلانے میں شامل ہے۔ مثلا کوئی شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اسے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس کی نقل کرتے ہیں، یہ بھی زمین میں فساد کی ایک صورت ہے کہ اس کے سبب سے لوگ گناہوں کی طرف مائل ہوئے۔ ایسے ہی خلاف اسلام باتوں میں تبلیغ کرنا، سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ کے ذریعے لوگوں کو گناہوں پر اکسانا، ذہنوں میں فطور بھرنا، لوگوں کو اللہ اور رسول کی نافرمانیاں بتانا، نبیوں ولیوں کی بے ادبی پر ابھارنا، قتل و غارت، ظلم جبر وغیرہ کرنا یا اس کی ترغیب دلانا وغیرہ سب زمین میں فساد پھیلانے کی صورتیں ہیں۔ یہ کل 3 عیب ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کرنا، قطع رحمی کرنا یعنی عزیز رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، زمین میں فساد پھیلانا۔ جس بندے میں یہ 3 عیب ہوں اس کی ایک سزا تو یہ ہوئی کہ ایسا برا شخص گمراہی میں جا پڑتا ہے، اور دوسری سزا یہ کہ اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ خاسر کا لفظ معنی ہے نقصان اٹھانے والا، وہ بندہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ پاک کی رحمت سے محروم کرنے، اسے خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اللہ پاک رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، انتہائی مہربان ہے۔ حدیث پاک کے مطابق اللہ پاک کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے صرف ایک رحمت کا ظہور اس دنیا میں ہے۔ ماں اپنے بچوں سے، باپ اپنی اولاد سے، بھائی بہن عزیز رشتہ دار آپس میں، یہاں تک کہ
ننھی سی چڑیا اپنے ننھے بچوں سے جو محبت کرتی ہے وہ اللہ پاک کی سی ایک رحمت کے سبب ہے، اور روز قیامت اللہ پاک کی 100 رحمتوں کا ظہور ہوگا۔ اتنی زیادہ رحمتوں کے باوجود جو بندہ اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہو جائے، جہنم کا حقدار بن جائے، وہ کس قدر نقصان اٹھانے والا ہے، ذرا غور کیجئے۔ جس کو اللہ پاک کی رحمت نصیب نہ ہو، اسے اور کہاں پناہ ملے گی؟ وہ کیسے اپنے آپ کو دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے بچا پائے گا؟ اس لیے جو خاسر ہے وہ بہت زیادہ نقصان میں ہے۔ اور ایسے شخص کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس تعلق سے ایک روایت سنیے۔ حضرت سعید بن خبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے تو پھر انہیں عذاب کیوں دے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ بعض اوقات ایسے سوالات کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک رحمان ہے، ماں سے بڑھ کر مہربان ہے، تو اپنے بندوں کو عذاب کیوں فرمائے گا؟ اس سوال کا جواب سنیے۔ جب بنی اسرائیل نے سوال کیا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فرمایا اے موسیٰ کھیتی باڑی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی، مثلا گندم اگائی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اب اسے کاٹو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کٹائی کر دی۔ اب حکم ہوا دانہ اور بھوسا الگ الگ کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم بھی پورا کر دیا۔ اب ارشاد ہوا دانے صاف کرو۔ دانے صاف کر دیے گئے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ باقی کیا رہ گیا؟ عرض کیا خالی بھوسا رہ گیا جس میں کچھ بھلائی نہیں تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اسی طرح میں بھی اپنی مخلوق میں سے صرف اسی ہی عذاب دوں گا جس میں کچھ بھلائی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے خاسر بندہ، نقصان اٹھانے والا بندہ، اللہ پاک کی رحمت سے محروم بندہ۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ خالی بوسے کی طرح ہے جس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے خسارے سے محفوظ فرمائے۔ 3 عیب ہیں جو آدمی کو ایسا بے وقت بنا دیتے ہیں۔ پہلا عیب اللہ پاک کی نافرمانی کرنا، اس نے جو کرنے کا حکم دیا وہ نہ کرنا، جو نہ کرنے کا حکم دیا ان کاموں میں پڑ جانا۔ یاد رکھیے اللہ رسول کی نافرمانی ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں لاتا، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ذلیل رسوا ہو جاتا ہے، اور بارگاہ الہی میں اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ اور جو بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ذلیل رسوا ہو جائے، جس کی بارگاہ الہی میں کوئی وقت نہ رہے، اسے کہیں عزت نہیں ملتی۔ پارہ 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرَمٍ، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، یعنی جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اسے کوئی بندہ عزت نہیں دے سکتا۔ تفسیر سراج الجنان میں ہے، معلوم ہوا کہ عزت ناموری کسی قوم یا فرد کی میراث نہیں کہ کوئی بندہ چاہے کیسے ہی سیاہ کام کرتا پھرے، اپنا اعمال نامہ گناہوں سے بھر لے، اس کا کردار نافرمانیوں سے داغدار ہو، اس کے باوجود وہ عزت کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اپنے اخلاق و کردار سے، نیک اعمال سے، خیر خواہی اور ہمدردی سے اپنے آپ کو عزت کا حقدار ثابت کرتا ہے، اللہ پاک اسے عزت دیتا ہے، اور جو مسلسل نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے وہ ذلت کے گہرے گڑھے میں گرا دیا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب قحط شدت اختیار کر لیتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، تو جانور نافرمانوں پر لعنت بیچتے اور کہتے ہیں
یہ قحط سالی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہوگی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر جب یہ گناہ کرتا ہے، اس کی نافرمانیاں حد سے بڑھتی ہیں، تو جانور جو ہم سے کئی درجے کم تر ہیں وہ بھی انسان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ معلوم ہوا جو نافرمان ہے وہ اپنی فضیلت کھو بیٹھتا ہے اور درجہ انسانیت سے گر کر ذلت کے گہرے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں۔ جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پر لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک یعنی 7 نسلوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ پاک کا فضل ہے، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت کو رسوا نہیں کرتا۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو ہم پر پہلی قوموں کی طرح اجتماعی عذاب نہیں آتے، ہمارے چہرے نہیں بکارے جاتے۔ اس امت کو پہلی امتوں کی طرح بندر اور خنزیر نہیں بنایا جاتا، مگر یاد رکھیے اللہ پاک کی نافرمانی کا نتیجہ تو بہرحال نکلتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں کا عذاب جسمانی خسف مسح تھا، یعنی پہلے امتیں نافرمانی کرتی تو انہیں زمین میں دنسا دیا جاتا تھا، ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے، کوئی بندر بن جاتا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا، لیکن اس امت کا عذاب روحانی خسف مسح ہے، پہلے جسم بولتے تھے اب بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے۔ اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک کی پناہ۔ خود غور فرمائیے، جس بندے پر اللہ پاک کی لعنت برس رہی ہو، جس کے لیے جانور تک لعنت برسنے کی دعائیں کر رہے ہوں، جس کا دل ہی الٹ دیا گیا ہو، ایسا شخص دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے کیسے بچ پائے گا؟ اس کے دل میں علم و حکمت کا نور کس طرح سما سکے گا؟ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ گناہوں سے، اللہ پاک کی نافرمانیوں سے، نمازیں چھوڑنے، جماعت سے ناغہ کرنے، سودی لین دین، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ گناہوں سے ہر دم بچتے رہیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم دل میں ایمان کا نور اترے گا، سینہ روشن ہوگا، پھر اللہ پاک نے چاہا تو سجدوں میں لذت بھی آئے گی اور تلاوت میں دل بھی لگا کرے گا۔ اس لیے آج وقت ہے، اچھا یہی ہے کہ آج بلکہ ابھی سچی پکی توبہ کر لیں، گناہ چھوڑ دیں اور پکی نیت کر لیں کہ اب کبھی گناہ نہیں کریں گے، اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان المبارک کے روزے پورے رکھیں گے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ پوری ادا کریں گے، چہرے پر سنت مصطفیٰ بلکہ سنت انبیاء یعنی داڑھی شریف بھی پوری ایک مٹھی سجائیں گے، فلمیں ڈرامے دیکھنے، گانے باجے سننے سے بچیں گے، علم دین سیکھیں گے، نعتیں سنا کریں گے، تلاوت کیا اور سنا کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا، اور اگر تم منہ پھیرو تو تم بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہو۔ تفسیر صلاۃ الجنان میں ہے، اس آیت میں فرمایا گیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکم دے کہ اے لوگوں، اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو۔ جس نے اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کریم کا عبادت گزار بندہ بن گیا تو اللہ پاک اسے کثیر رزق اور وسعت عیش عطا فرمائے گا اور وہ امن و راحت والی زندگی گزارے گا، اس سے اللہ پاک راضی ہوگا۔ اور جو توبہ نہ کرے، کفر اور گناہوں پر قائم رہے تو وہ خوف والی زندگی گزارے گا، بیماریوں میں مبتلا رہے گا اور اسے اللہ پاک کی ناراضگی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اگرچہ دنیا میں اسے لذتیں مل بھی جائیں تب بھی اس عیش میں کوئی بھلائی نہیں جس کے بعد جہنم ہو۔ دوسرا ہے جو آدمی کو راحت رحمت سے محروم اور بالکل بے وقت بنا دیتا ہے وہ ہے قطع تعلقی، یعنی رشتے توڑنا۔ آج کل لوگ بات بات پر تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ فلاں بیٹے کی شادی پر مجھے نہیں بلایا، لہٰذا اس کے ساتھ میرا مرنا جینا ختم ہو گیا۔ فلاں نے گھر بلا کر خاطر خواہ عزت نہیں دی، لہٰذا آج سے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ فلاں رشتہ داری نے میری دکان کے بجائے ساتھ والی دکان سے سودا خریدا، لہٰذا اس کے ساتھ بول چال بند۔ بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرنا جینا ختم کیا، رشتہ توڑا جا رہا ہے۔ حالانکہ جن رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کا حکم ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، ان کے ساتھ رشتہ توڑ دینا سخت گناہ کا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو رشتے توڑتا ہے اللہ پاک اسے توڑ ڈالتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک شخص جو خراسان موجودہ ایران کے ایک صوبے کا رہنے والا تھا اور اس نے مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کر رکھی تھی، لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھتے۔ ایک شخص اس کے پاس 10,000 اشرفیاں امانت رکھ کر اپنی کسی ضرورت سے سفر میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو خراسانی فوت ہو چکا تھا۔ اس کے اہل عیال سے اپنی امانت کا حال پوچھا تو انہوں نے لا علمی ظاہر کی۔ امانت رکھنے والے نے علماء کرام سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ وہ خراسانی جنتی ہوگا، تم ایسا کرو کہ آدھی یا تہائی رات گزرنے کے بعد زمزم کے کنویں پر جا کر اس کا نام لے کر آواز دینا اور اس سے پوچھنا۔ اس نے 3 راتیں ایسا ہی کیا، وہاں سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے پھر جا کر علماء کرام کو بتایا، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہا ہمیں ڈر ہے کہ وہ شاید جنتی نہ ہو، تم یمن چلے جاؤ، وہاں برود نامی وادی میں ایک کنواں ہے، اس پر پہنچ کر اس طرح آواز دو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو پہلی ہی آواز میں جواب ملا کہ میں نے تمہاری امانت گھر میں فلاں جگہ دفن کی ہے، اس جگہ کو کھود لو، تمہیں تمہارا مال مل جائے گا۔ مال کا پتہ معلوم کرنے کے بعد امانت رکھنے والے نے اس خراسانی سے پوچھا تو بہت نیک آدمی تھا، تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ بولا میرے کچھ رشتہ دار خراسان میں تھے جن سے میں نے قطع تعلق کر یعنی رشتہ توڑ رکھا تھا، اسی حالت میں میری موت آ گئی، اس سبب سے اللہ پاک نے مجھے یہ سزا دی اور اس مقام پر پہنچا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی رسول ہیں، آپ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ لوگوں کو حدیثیں سنا رہے تھے، اس دوران فرمایا ہر قاطع رحم یعنی رشتے داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ یہ اعلان سن کر ایک نوجوان اٹھا اور اپنی پھپھو جس کے ساتھ اس کا کئی سال پرانا جھگڑا چل رہا تھا اس کے ہاں چلا گیا، جا کر معافی تلافی کی، پھپھو کو راضی کر لیا۔ جب دونوں آپس میں راضی ہو گئے تو پھپھو نے کہا بیٹا تم جا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبب پوچھو کہ آخر ایسا کیوں ہوا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
اعلان کی حکمت کیا ہے؟ نوجوان نے حاضر ہو کر حکمت پوچھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتے داری توڑنے والا ہو اس قوم پر رحم نہیں اترتے۔ اللہ اللہ غور فرمائیے، صحابی رسول ہیں، لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہیں، بیان کیا کر رہے ہیں؟ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں۔ ایسی محفل پر بھی رحمتیں نہیں اتریں گی تو پھر کہاں اتریں گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محفل میں کوئی قاطع رحم یعنی رشتے توڑنے والا ہو اور ہم اس کے سبب سے رحمت سے محروم ہو جائیں۔ یہ ہے قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے کی نحوست۔ یہاں سے غور فرما لیجئے کہ جس گھر میں قاطع رحم ہو، جس گلی جس محلے میں رہتا ہو، اس گھر اس گلی اور محلے پر رحمت کیسے اترے گی؟ اور خود جو قاطع رحم ہے اس کے دل میں رحمت بڑا کلام قرآن کریم کیسے سما سکے گا؟ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم قاطع رحمی سے پکی سچی توبہ کریں۔ کسی رشتہ دار کے ساتھ کسی بھی دنیاوی سبب سے ناراضگی چل رہی ہے تو آج ہی ان کے گھر جا کر نہ بن سکے تو فون کر کے یا کسی بھی طرح ان سے صلح کی کوئی صورت نکال لیں۔ صلح کرنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہماری انا ہے۔ اس انا کو ایک طرف رکھ دیجئے، آپ کی غلطی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پھر بھی جھک جائیے، انشاءاللہ الکریم ثواب ملے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرے میں اس کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب رشتے جوڑنے لڑائی جھگڑے اور ناراضگیاں ختم کرنے کی بات ہوتی ہے تو عموماً لوگ شکوے کرتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا، اس نے مجھے یوں دکھ پہنچایا، وہ ظلم کیا، میں اپنے ان دکھوں کو کیسے بھول جاؤں، اسے کس طرح معاف کر دوں؟ ایسے لوگوں سے ایک سوال ہے، آپ کے بقول فلاں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، بہت زیادتیاں کی ہیں، ذرا بتائیے کیا اس نے آپ کو کنویں میں ڈالا ہے؟ کیا اس کے سبب آپ اپنے ماں باپ سے دور ہوئے ہیں؟ کیا اس کے سبب آپ کو بازار میں فروخت کیا گیا ہے؟ کیا اس کے سبب آپ کو ناحق جیل کا نہیں پڑی ہے؟ یہ